بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، 4 دن گزر گئے مریم نواز کے انٹرویو کے بعد، آپ کچھ دن گن رہے تھے، کیا ہوا آپ کی گنتی کو اور ان دنوں کو 4 تک پہنچی؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، انگریزی کا ایک محاورہ ہے if wishes were horses beggars would ride، یعنی اگر خواہشات گھوڑے ہوتے تو بھکاری سواری کرتے۔ مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہیں، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے۔ سلیم صافی صاحب کے شو میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا، وہ دعویٰ اس دن جب میں نے ویڈیو ہم کر رہے تھے، اس ویڈیو میں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، میں نے بلکہ اتوار پیر منگل بدھ، میں نے کہا یہ 4 دن ہے، 4 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یہ گھوڑا یہ میدان ہے، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی تفصیل۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ اس وقت لوگ بے تاب ہیں، بے چین ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کو دیگر جماعتوں میں سانس نہیں آ رہا، پاکستان تحریک انصاف میں ان کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، بک رہا ہے ٹکٹ، ہمارا ٹکٹ لینے کے لیے لوگ بے تاب ہوں گے، اور ابھی دیکھنا 4 دن میں دھڑا دھڑ لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تھا ان کا دعویٰ، یہ انہوں نے خبر دی تھی سلیم صافی صاحب کو اپنے شو میں، ان کے شو میں، بلکہ اپنا ہی شو سمجھے ان کا، انہوں نے اپنے شو میں جو ہے وہ خبر دی سلیم صافی صاحب کو کہ بس آپ انتظار کریں، دیکھیں میرا کمال، میں کیا کرتی ہوں۔ اور ہوا کیا، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی، چند گھنٹے پہلے، کہ مسلم لیگ کاف پرویز الہی صاحب، ان کے 10 لوگ، اور 10 لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے تو وہ ہے نا جو ممبرز ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ان کی جہاں جہاں تھوڑی بہت کم زیادہ پریزنس موجود ہے، وہ اپنے تمام لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ضم ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور صدر ہوں گے پرویز الہی صاحب، چیئرمین ہوں گے عمران خان صاحب، اور اب بجائے اس کے کہ ہوتا یہ کہ جس کے حوالے سے مریم صاحبہ نے ایک اور پیشین گوئی بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے، ان کو ہیلمٹ پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، تو مریم صاحبہ جو ہے نا ان کو شاید ایک ریالٹی چیک کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے کہ وہ جائیں ایک مرتبہ اس خاردار تار کے پرے بھی جا کے دیکھیں جو وہ اپنے اور جن کو تنظیمی کنونشن کا نام دیتے ہیں، وہ تنظیمی کنونشن میں شادی ہال میں یا کہیں پر وہ جب وہ خاردار تار لگا کے لیڈرشپ کو سیپریٹ کرتے ہیں عام بندے سے، وہ جس کو اب بریانی والی ویڈیوز بھی آتی ہیں، پیسوں والے بھی الزامات لگتے ہیں، کبھی ان میں جا کر ملیں، ان سے دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ مطلب ہم نے سردیوں میں جو لوڈ شیڈنگ اس مرتبہ اس سیزن میں دیکھی ہے، جو پیٹرول کی قیمت اس وقت چل رہی ہے، جو عام ضرورت کی اشیاء کی قیمت چل رہی ہے، اس کے بعد اگر ان کو یہ لگتا ہے واقعی کہ لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس شامل ہوں گے تو یہ کسی اور گولے، وہ فلم میں تھی، یہ کسی اور گولے سے پی کے مووی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کسی اور ہمرے گولے سے نہیں ہے، تو یہ مریم صاحبہ جو ہے نا یہ کسی اور گولے سے آئی نہیں ہے، انگلینڈ سے آپ وہ کافی والا مگ اٹھا کے یہاں پر آ گئے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، اور لوگ ان کے والہانہ استقبال کے لیے جو لوگ آتے ہیں، جن کو لایا جاتا ہے، ان کو کرایہ بھر کے ان کے جیب سے ان کا وہ کر کے لایا جاتا ہے، تو مہربانی کریں۔ تو یہ پاکستان میں جو معاملہ ہے نا، دیکھیں ایک موو چلی تھی ابھی، ایک لگتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچا دے گی، اور میٹنگز ہو رہی تھیں، نیول اینکریج اسلام آباد کا ایک سوسائٹی ہے وہاں پہ، گلبرگ میں میٹنگز چل رہی تھیں، E7 میں میٹنگز چل رہی تھیں، F8 میں میٹنگز چل رہی تھیں، کچھ میٹنگز اسلام آباد کی ایک مشہور مارکیٹ ہے کوسار مارکیٹ، جی بالکل، اگر کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہو تو مارگلا روڈ سے ایک گلی اندر آتی ہے اور ایک سپر مارکیٹ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پارک کے بالکل سامنے، وہاں پر آپ شام کو جائیں تو اکثر آپ کو بڑے بڑے ٹاک شوز کرنے والے صحافی آپ کو ملتے ہیں، پولیٹیشینز آپ کو ملتے ہیں، بیوروکریٹس آپ کو ملتے ہیں، ڈپلومیٹس آپ کو ملتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ملتے ہیں، یہ وہ ایک ایکٹیویٹی کا ہب ہے نا، وہاں پہ شام کو بیٹھتے ہیں۔ تو کچھ میٹنگز چل رہی تھیں، اور ان میٹنگز کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ معاملہ ابھی تک آپ کو وہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی۔ سب کو معلوم ہے ایک فورم لانچ کیا گیا، کہا گیا ری امیجننگ پاکستان، کہ ہم
ری امیجن کرنا چاہتے ہیں یہ کیا، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا راست اقدام آپ اسے کہہ سکتے ہیں اگر جینونلی کیا جائے. صحیح. اور انٹینٹ بھی یہی نظر آ رہی تھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا نام اس میں سر فہرست تھا، شاہد خاقان عباسی اس کا حصہ تھے، مفتاح اسماعیل تھے، لیکن ہمیں لوگ یہ بتا رہے تھے کہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے. اچھا. پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کی باقی چھوٹی علاقائی لسانی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک تو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں، ان کے خیالات ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ آڈ ونز آؤٹ ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے پاس ان کی وہاں پر سپیس نہیں بن رہی، اور اب ایک بڑی نیا قسم کی سیاسی جماعت آپ کو ابھرتے ہوئی سامنے آئے گی. اچھا، پاکستان میں جو سیاست ہے اور سیاسی جماعتیں ان کے پاس بندے اکٹھے کرنے میں نا ہمیشہ جب بھی ہوتے ہیں تو ایک امبریلا موجود ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا بڑا زبردست ایکٹیو قسم کا لیزون ہوتا ہے اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب میں نے بہت سارے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو یہ سب کچھ کر رہے تھے، یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو آپ نے تو ہلچل مچا دینی تھی پاکستان کی سیاست میں، کوئی پوٹھوہار ریجن میں ہی ڈنٹ ڈال دیتے، کوئی ایسا ایک گروپ بن جاتا جو مستقبل میں پاور گیم کا حصہ ہوتا. دیکھ لیں نا، پرویز الہی صاحب نے کتنی سیٹیں تھیں مسلم لیگ کاف کی، لیکن انہوں نے وہ پوزیشن بنا دی تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف مجبور ہو گئی تھی، اور وہ مجبوری تھی اگر وہ یہاں پر نہ گیم وہی چینج کر رہے تھے. بالکل. پنجاب میں جہاں وہ چلے جائیں گے، جس کے پلڑے میں وزن ڈال دیں گے، وہ پلڑا جو ہے پوزیشن میں آ جائے گا حکومت بنانے یا حکومت گرانے کی. صحیح. تو وہ اس قسم کا گروپ تو بن سکتے تھے، پریشر گروپس. تو میں نے پوچھا تو اب سلسلہ کچھ یوں پتہ چلا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو یہ لگ رہا تھا جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے کہ اشارہ آئے گا، وہ جو آنکھ کا اشارہ ہے نا، وہ اشارہ آئے گا، اور وہ اشارہ جب آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیف ہے یہاں جانا، یہ راستہ محفوظ ہے، ہمیں یہ بتا دیا کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بند گلی میں جا رہے ہیں. لیکن اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اور کچھ لوگ مزید بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے لیزون نہیں کرنی. صحیح. ہم ان کے ساتھ جب ہم اپنے زور پہ بزور طاقت زور بازو کے ساتھ ایک امپیکٹ کریٹ کر لیں گے اور ہم آ جائیں گے، ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، پھر ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن اپنے فورم کو کھڑا کرنے کے لیے ہم ان سے مدد نہیں لیں گے، جوڑ توڑ نہیں کروائیں گے، کوئی شمولیتیں نہیں کروائیں گے. صحیح. جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یار یہ تو اور ہی سچ مچ ری امیجننگ پاکستان کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہماری جگہ نہیں بنتی. تو بہت سارے لوگ گریزاں ہو گئے، پیچھے ہو گئے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں، جو بہت ان کے تیور مختلف تھے، اگرچہ وہ مختصر وقت کے لیے گئے، ان کی کوئی 2-2.5 گھنٹے کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے حلقے میں پیغام بھیجا کچھ خاص لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ جب مریم آ رہی ہیں، یہ تو منا لیا گیا تھا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں گے، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو نہ ہو کہ یہ نہ لگے کہ میں ابھی بھی ناراض ہوں اور میں صرف اسٹیج پر اپنی شکل دکھانے کے لیے آیا ہوں. پھر کچھ لوگوں کو کہا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ ہم نے شرکت کرنی ہے. ایک استقبالیہ کیمپ کھنہ پل راولپنڈی میں لگایا گیا، اور ان کے حلقے کا راستہ وہیں سے آتا ہے، کوہوٹا والی سائڈ سے، کوٹلی ستیاں والی سائڈ سے. اس ایریا سے جو لوگ آئے انہوں نے اپنے پاس جو تصاویر بھی اٹھائی ہوئی تھیں، اس میں مریم نواز صاحب اور شاہد خاقان عباسی کی تصاویر تھیں، وہ موجود تھیں. ان کا استقبال ہوا، پھر ان کو یہاں پر جو جس جگہ پر جلسہ ہے وہاں پر لایا گیا. تو وہ انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو بڑی ہلچل مچانے والی ڈیولپمنٹ تھی نا، یہ اس طریقے سے ہوا ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. صحیح. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں سے جان ہی نکل گئی ہے اور یہ غائب ہو گئی ہے. البتہ مریم نواز صاحبہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم بڑے منتظر تھے، 4 دن پورے ہو چکے ہیں، اور جوک در جوک لائن بنا کے وہ ٹکٹ کٹاؤ لائن بنا والا کام ہمیں تو نظر نہیں آیا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے ٹائم کا. اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.